اولاد کی اپنی طرف سے خیرخواہی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اور ان کے نمود و نمائش کے لیے ہم اتنی غلطیاں کر جاتے ہیں. کسی کا حق مار دیتے ہیں اولاد کے لیے، بہنوں کا حق مار دیتے ہیں اولاد کے لیے، رشتے داروں کا حق مار دیتے ہیں اولاد کے لیے، پڑوسیوں کے ساتھ ہم اپنے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں اولاد کے لیے. سب کے قریبی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں محض اولاد کے لیے. قطع رحمی کر دیتے ہیں اولاد کے لیے، جبکہ فرمایا ہے کہ قطع رحمی یہ لفظ آسان ہے، کہنا آسان ہے، قطع رحمی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسا شخص شب قدر، شب برات ساری رات سجدے میں پڑا رہے اور قطع رحمی کے معاملے میں وہ نادم نہ ہو، توبہ نہ کرے اور وہ صلہ رحمی اور وہ رشتہ داری جو توڑی ہے اس کو نہیں جوڑتا، اس پر دھیان نہیں دیتا، تو یہ ساری رات کی عبادت اور یہ لیلۃ القدر کے نفل اور لیلۃ القدر کی تسبیحات اس بندے کو دوزخ سے نہیں بچا سکتا. اتنا بڑا جرم. تو یہ کب ہوتا ہے قطع رحمی اولاد کی وجہ سے؟ اولاد چھوڑوا دیتی ہے سگے بھائی کو، اولاد چھوڑوا دیتی ہے بعض اوقات سگی ماں کو، اولاد چھوڑوا دیتی ہے بعض اوقات اپنے حقیقی والد کو. میرے بھائیوں، پہلے تو میں نے وہ قطع رحمی کی سلسلہ بات کی. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں ناراض ہو گئی، باپ ناراض ہو گیا اور ماں کا حق ادا نہ کیا، ماں تڑپتی رہی، باپ کا حق ادا نہ کیا، باپ جلتا رہا، تڑپتا رہا، سسکتا رہا اور یہ مکے بھی چلا جائے، حج پر حج کر کے آ جائے، تو اس کے یہ عمل حج پر حج کرنا بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی اس رونے والی ماں کو راضی نہیں کرے، اس اپنے باپ کو راضی نہیں کرے. تو پھر یہ ماں، یہ باپ جن کے دل توڑتے ہیں، جن کو صدمے پہنچاتے ہیں، جن کو ایذائیں دیتے ہیں، ان کے پیچھے بھی کیا ہوتا؟ اولاد کی محبت، ناجائز اولاد کی محبت، رشتہ داری کی اولاد کی محبت، قرابت داری کی اولاد کی محبت، ماں باپ روٹ گئے اولاد کی محبت، خاندان روٹ گئے اولاد کی محبت، محلے دار روٹ گئے اولاد کی محبت غالب رہی. اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، کہیں تمہاری اولادیں اور کہیں تمہارے ماں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. ڈرنا ہے اللہ کا فیصلہ. اس ذکر اللہ سے کئی معنی مراد ہے. اس ذکر اللہ سے قرآن بھی مراد ہے، اس ذکر اللہ سے نماز بھی مراد ہے. قرآن پاک کے الفاظ ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میرا ذکر قائم رہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. اور وہ ذکر کیا ہے؟
ذکر اللہ قرآن پاک. تو گویا یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق چلا. کہیں تیرے اموال یا کہیں تیری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. ہم سب مسلمان ہیں، مسجدوں میں کیوں نہیں آتے؟ دکان کی وجہ سے. جمعہ کیوں دیر سے آتے ہیں؟ دکان کی وجہ سے. منڈی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے. مسلمان بیٹھے فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں ادھر والا گاہک ادھر نہ چلا جائے، ڈھونڈ کے بیٹھے ہیں دکان. اب کیا ہوتا ہے؟ نماز جاتی ہے تو جائے، گاہک نہ جائے. جمعہ جاتا ہے تو جائے، پیسہ نہ جائے. ہم اس پیسے کی خاطر دین کو ایک طرف کر دیتے، قرآن کو ایک طرف کر دیتے، نمازوں کو ایک طرف کر دیتے. تو یہ مال کی محبت اللہ کے ذکر میں غفلت کا سبب ہے بہت بڑا. اولاد کی محبت اللہ کے ذکر میں بہت بڑا غفلت کا سبب ہے. اللہ کی یاد میں، اللہ کے احکام میں یہ اولادیں بھلا دیتی ہے لوگوں کو. یہ ماں بھلا دیتا ہے بندوں کو. تو میرے رب نے ایمان والوں کو بڑی زبردست نصیحت فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے دین سے، اس کی محبت سے غافل نہ کریں. آگے کہا میرا دل ہے کہ سارا ترجمہ ہو جائے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ہمارے سمجھانے کے بعد، ہمارے بتانے کے بعد میں رب کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. مایا ہماری تعلیم کے بعد، نشاندہی کے بعد، نسخہ بتا دینے کے بعد، پھر بھی کوئی اگر ایسا ہی کرے، دنیا میں لگا رہے، اولاد کی محبت میں بیٹھا رہے، مال کی محبت میں بیٹھا رہے، اسی شہرت کی چاہت میں لگا رہے، اقتدار کی چاہت میں لگا رہے، اسی پر اپنی پوری زندگی گزار دے. اور بات پھر جو کوئی ایسا کرے گا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہی وہ لوگ ہوں گے جو آخرت میں نقصان پانے والے. زیادہ خسارہ اٹھانے والے یہی لوگ ہیں. اچھا اتفاق دیکھو، جس دنیا کے لیے ساری عمر ڈال دی، مرنے کے بعد وہ دنیا کام آئے تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ سب سے پہلا خسارہ تو یہ ہے کہ جس کے لیے مرتے رہے، جس کے لیے ڈاکہ ڈالتے رہے، جس کے لیے ملاوٹ کرتے رہے، جس کے لیے دھوکہ کرتے رہے، جس کے لیے وزن کم توڑتے رہے، جس کے لیے کم مانپتے رہے، جس کے لیے نمبر 2 بار 1 کر کے بھیجتے رہے، جس کے لیے فراڈ کیے، جس کے لیے دھوکے کیے، جس کے لیے جھوٹ بولا،
کاٹ لی اس کو پتہ نہیں چلا، میں نے یہ کر دیا اس کو پتہ نہیں چلا، میں کیا کمایا؟ وہ کسی کا خوب شعر ہے سکندر بادشاہ کے لیے کہ مہیا گویا کہ سب سامان ملکی اور مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی۔ میرے دوستوں تو یہ بیچارہ پڑھا ہے، یہ کپڑے بھی دوسرے پہ ڈالے، اے اپنی حالت پر غور کر، اے تیرا منہ بھی کوئی اور دھو رہا ہے، اے نخرے کرنے والے، اے اپنے منہ پر مکھی نہ بیٹھنے دینے والے، اپنے آپ کو کیا سمجھنے والے، تھوڑی سی رقم کے بدلے غرور کرنے والے، غریبوں کو حقیر جاننے والے، تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا جاننے والے، معمولی سی پیسے تمہیں ٹکنے نہیں دے رہے، ہوگا کیا؟ فرمایا موت آئی پھر دیکھنا کیا، منہ تیرا کوئی نہیں دھونے والا ہوگا، کوئی صحیح طرح کپڑے بھی نہیں اتارے گا، پھاڑ کے اتارے گا، کینچی چلا کے اتارے گا، اگر بیوی ہے تو لوگ اتر جائے گا جو 3-4 ہزار کا ہے، بڑے بڑے زیورات تو کون چھوڑتا، بالیاں، ٹکے، گلے کے گلوبند، یہ چوڑیاں کون چھوڑے گا؟ یہ معمولی سا بھی یعنی زیور تیرے ناک سے چاہے پھٹ جائے نکال لیا جائے گا۔ اس دنیا کی خاطر ہم یہ ساری عمر مارا ماری کرتے ہیں، مرنے کے بعد سارے نشے ختم ہو گئے، کون سا بھاگنا، کون دیکھا؟ اس لیے فرمایا اے ایمان والو، مجھے ایک سورت کا جملہ ابتدائی یاد آیا، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، میرے بھائیوں، قرآن فرماتا ہے الہاکم التکاثر، حتی زرتم المقابر، یہ روز پڑھتی ہو تم، لیکن تمہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے یہ کتاب، کہہ رہی ہے الہاکم، تمہیں غافل کر دیا جس چیز نے، التکاثر، اس بہتات میں، اس کثرت میں، اس ڈھیر میں، زیادہ پیسہ، زیادہ مال، زیادہ فراغ، زیادہ شہرت، زیادہ طاقت، زیادہ فراجی، اس کثرت کے معاملے میں، اس بیماری نے، اس مرض نے تمہیں غافل کر دیا، اور اتنے غافل ہو گئے، اذانیں آئیں، تلاوتیں ہوئیں، جمعے آئے، عیدیں آئیں، براتیں آئیں، شب راتیں آئیں، قدر کی رات آئی، محرم آیا، ذوالحجہ آیا، کیا کیا نصیحت کے موقع آئے، لیکن تو میں اتنے غافل رہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھی، یعنی موت کا اعلان۔ ہم منڈی میں بیٹھے رہے ہیں، دکانوں میں بیٹھے رہے ہیں، پلازوں میں بیٹھے رہے ہیں، میں دیکھ کر خوش ہوتے رہے، یہ میں نے کر دیا، یہ میں نے کر دیا، یہ چیزیں فرما رہا ہے نا، یہ چیزیں دنیا، دولت، کاروبار، نصرت، کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اگر کوئی بھول بیٹھا اللہ کی یاد بھول بیٹھا، فرمایا یہ لوگ خسارہ پائے۔ آگے کیا فرمایا میرے دوستوں، ادھر گھڑی کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن میں یہ ضرور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ وقت میں نے قرآن پاک میں دوستوں اس کا خلاصہ کرتا ہوں، قرآن پاک میں کہیں بھی مال جمع کرنے کی تلقین نہیں کی، ذکر کیا گیا، مال کے جمع کرنے کا ذکر آیا ہے، لیکن مال جمع کرنے کی تلقین نہیں کی گئی۔ پورے قرآن میں ہمیشہ مال کے خرچ
خرچ کرو، جمع بار بار آتا ہے قرآن پاک کہ مال خرچ کرو، مال خرچ کرو. کہیں جمع کا ذکر آیا تو قارون کر دیا، اس نے مال بڑا اکٹھا کیا، خزانہ بہت بنایا کہ جس کے خزانے کی چابیاں بھی اونٹوں پر لادی جایا کرتی تھی. اتنا بڑا مالدار تھا، لیکن انجام کیا ہوا کہ زمین اسے مال سمیت نگل گئی. نہ آیا کام اس کے مال. ابو لہب کا تذکرہ آیا مال کا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. مکے کا سب سے بڑا مالدار شخص تھا، سردار بھی تھا، ہاشمی گل خاندان کی وجہ سے سردار بھی تھا، مالدار بھی تھا، بہت بڑا کاروباری تھا. لیکن فرمایا ذکر کیسا کیا کہ اس کے ٹوٹ جائے ہاتھ اور ہلاک ہو جائے ابو لہب. لیکن فرمایا جب وہ خدا کا غضب آیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو نہ اس کا مال بچا سکا نہ اس کی جائیدادیں اس کو بچا سکی. خدا کے غضب میں مبتلا ہو. مال کا تذکرہ ہوا مگر وہاں ہوا ہے جہاں میرے رب کا غضب آ. ایک اور سورت پڑھتا ہوں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. میرا رب فرماتا ہے اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے مال کے تکبر کی وجہ سے لوگوں کے منہ پر تانے مارتا ہے اور پیٹھ پیچھے ان پر الزام لگاتا ہے اور ان کی شکایتیں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے. میں نے کیا پوچھنا، میں جو غلط کرا مجھے کون روکے، مجھے کون منع کرے. آگے کیا فرق، جمع مال وعدد، پیسے جوڑتا ہے مال، وعدد، اور بس گن 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 کر رکھتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا. فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ شخص جہنم میں ڈالا جائے گا اور اپنے مال سمیت ڈالا جائے گا. تو اس طرح مال کا تذکرہ آیا ہے مال جوڑنے، لیکن جو اکثر ذکر آیا ہے قرآن پاک میں وہ مال کے خرچ کرنے کا. مال خرچ کرو اس وقت سے پہلے من قبل ان یأتی احدکم الموت. بھائیو اس وقت سے پہلے اپنے مال کو خرچ کر لو کہ جب کہ تمہارے پاس کسی کے پاس بھی آ جائے وقت موت. اپنے موت آئے گی تو پھر قرآن کا کہتا ہے یہ شخص جب دیکھے گا ملکۃ موت آ گیا، اس کے ساتھ فرشتے آ گئے اور وہ اس کی جان قبض کرنے کے لیے وقت کا کرنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر بھی کہتا ہے کہ فیقول، اب یہ عرض کرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے مالک تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے. میں تو پیسے بس بینکوں میں پیسے جمع کرتا رہا، میں تو بس گھر میں پیسے جمع کرتا رہا، میں تو مال کی فکر میں لگا رہا، میں تو کبھی آخرت کو یاد نہ کیا، اور اب تو میرے سامنے ملکۃ موت ہے، اب تھوڑی سی مہلت دے دے تو مجھے، تو میں کیا کروں گا. فَأَصَّدَّقَ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تھوڑا بہت خیرات نہیں کروں گا، بہت زیادہ خیرات کروں. میں نے دیکھ لیا ہے منظر، مجھے وہ اپنی موت، قبر، آخرت نظر آ رہی ہے. اب میں سب سے زیادہ اپنے شہر میں سب سے زیادہ کوئی خیرات کرنے والا ہوگا تو میں ہوں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور آج تک تو میں بھولا رہا، اور آج کے بعد میں تیرے نیکوکار بندوں میں سے ہو جاؤں. میں نہیں
نہیں کروں گا غفلت. علی کہتا ہے تھوڑی سی مہلت دے تو میرا رب کیا فرماتا ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. تو فرشتے کہیں گے کہ اے بندے خدا کے اللہ کا یہ قانون نہیں. جب جس کے پاس وقت موت آ جاتا ہے تو پھر اللہ ایک لحظہ بھی نہ دیر کرتا ہے نہ پہل کرتا ہے. پھر اس کا یہ قانون نہیں کہ وہ دیر کرتا. واللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تو کرتا رہا. اللہ رب العزت آج